حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے روز آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، میرا گمان یہی تھا کہ اس بارے میں تم سے پہلے مجھ سے کوئی نہ پوچھے گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تم حدیث پر بہت حریص ہو۔ قیامت کے روز میری شفاعت حاصل کرنے میں سب سے زیادہ خوش نصیب شخص وہ ہوگا جس نے خلوص دل و جان سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے روز میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، یا رب، جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہو اسے جنت میں داخل فرما دے۔ پس وہ داخل ہو جائیں گے۔ پھر میں عرض کروں گا، اسے بھی جنت میں داخل فرما دے جس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، گویا کہ میں اب بھی اشارہ کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگشت مبارک کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حشام راوی نے کہا، دوزخی کو دوزخ سے نکالا جائے گا۔ شعبہ راوی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا، تم اس شخص کو آگ سے نکالو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور اس کے دل میں جو کے دانے کے وزن برابر بلائی ہو۔ اس کو بھی دوزخ سے نکالو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر خیر ہو۔ اس کو بھی جہنم سے نکالو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور اس کے دل میں ذرا برابر بھی بلائی ہو۔ اور شعبہ نے روایت کرتے ہوئے یہ بھی کہا، جس کے دل میں ہلکا سا ذرا برابر بلائی ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل ایمان سے ایک قوم اپنے گناہوں کے باعث جہنم میں داخل ہوگی تو مشرکین ان سے کہیں گے، تمہیں تمہارے ایمان نے کوئی فائدہ نہیں دیا کہ ہمیں اور تمہیں ایک ہی جگہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ ان پر غضب فرمائے گا اور دروغ جہنم مالک کو حکم دے گا کہ دوزخ میں ایسے کسی شخص کو نہ چھوڑے جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ انہیں اس حال میں جہنم سے نکالا جائے گا کہ چہرے کے سوا ان کے پورے جسم جل کر سیاہ کوئلے کی مانند ہو چکے ہوں گے اور ان کی آنکھیں نیلگوں نہیں ہوں گی۔ پس انہیں نہر حیات پر لایا جائے گا تو وہ اس میں نہائیں گے۔ ان سے ہر قسم کی کمزوری اور تکلیف دور کر دی جائے گی، پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ فرشتے ان سے کہیں گے، تمہیں مبارک ہو، تم اس جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ پس انہیں جنت میں جہنمی کہہ کر بلایا جائے گا۔ پھر کچھ عرصہ بعد وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے تو وہ ان سے اس نام کو ختم فرما دے گا، تو انہیں اس نام سے کبھی بھی نہیں بلایا جائے گا۔ جب وہ آگ سے نکلیں گے تو کافر کہیں گے، کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، کفار آخرت میں مومنوں پر اللہ کی رحمت کے مناظر دیکھ کر بار بار آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔